سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ درود شریف کی کثرت بہت بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ درود شریف کے مختلف صیغے اور کلمات ہیں، جیسے ہم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود تاج ہے، درود مستغاث ہے، اور مختصر صیغے بھی ہیں جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا جو بھی پڑھنے میں آسانی ہو محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا عنوان ہے مزارات اولیاء اور موجودہ رسمیں۔ یقیناً اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہوئے، اور لفظ اولیاء ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دوست، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ مضامین ہیں کہ کثرت سجود، فرائض کی ادائیگی، اللہ کریم کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری، یہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ہو جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، زبان جس سے وہ بولتے ہیں، کان جس سے وہ سنتے ہیں، ہاتھ جس سے وہ پکڑتے ہیں، پاؤں جس سے وہ چلتے ہیں، اور فرمایا پھر وہ بندہ ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم اسے رد نہیں کرتے۔ اسی طریقہ کے ساتھ ان کی مقبولیت، ان کی شہرت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ دار لوگ، مال و زر والے لوگ اپنی شہرت و تشہیر کے لیے، اپنے غلبے کے لیے کیا سے کیا ہیلے کرتے ہیں، کیا سے کیا انداز و اطوار اختیار کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ شہرتیں اور دوام حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وٹیرے، بڑے بڑے سرمایہ دار بادشاہ، قبرستانوں میں ان کی قبریں جا کے دیکھیے تو وہاں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا، نشانات مٹ گئے، کھنڈرات میں بدل گئے۔ لیکن اللہ والے جہاں بھی رونق و فروز ہیں، وہاں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، خوشبو، پھول، چادر، صفائی ستھرائی، یہ سارے معاملات اور زائرین کی ایک کثرت نظر آتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہی جو حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ پھر جسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، تو اس کے لیے پھر جبریل امین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں الہی جو تیرا محبوب وہ میرا بھی محبوب ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اعلان ملائکہ کے گروہ میں کر دیا جائے، سارے فرشتوں میں ندا ہوتی ہے کہ فلاں بندہ اللہ کا دوست ہے، اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے اس کی محبت کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ زمین پر چلے جاؤ، جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی ایمان موجود ہے، ہمارے اس بندے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جائے۔ تو یہ محبت اور یہ جو خلق خدا کا ان کے آستانوں کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ قبور، قبریں، یہ محض مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ زیارت قبور، پہلے نبی پاک علیہ السلام نے زیارت قبور سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی امتوں میں شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے، شیطان نے جس ہتھیار کو استعمال کیا وہ یہی تھا کہ قبریں، پھر اس کے اوپر انہوں نے قبروں والوں کے مجسمے نصب کرنا شروع کر دیے، اور پھر ان کی پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے شروع دور میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا۔ جب پیام توحید عام ہو گیا، حق باطل کے بیچ میں فرق واضح ہو گیا، کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ تعلیمات عام ہو گئیں، تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کی اجازت دی، اور خود فرمایا
ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ پھر مختلف کیٹیگریاں ہیں، جیسے ماں باپ کی قبر ہے۔ اب یہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ بڑے عظیم صوفی محدث ہوئے، جن کا تذکرہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں کیا۔ انہوں نے نوادر الاصول کے اندر ایک حدیث نقل کی کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب والدین کی قبر کی زیارت کرنے والا خود مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ اسی طریقے سے امام قرطبی نے، امام سیوطی نے، امام عقیلی نے و دیگر محدثین نے کچھ احادیث کو نقل کیا، جس میں فرمایا گیا کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو جائے اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو وہیں کھڑے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کے قبر والے ماں باپ کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ قبروں کے زیارت کے فوائد، وہاں حاضری کی جو برکات ہیں، یہ حاصل ہوتی ہیں۔ اگر حاصل نہ ہوتی تو جمعہ کا دن، پھر حج کا ثواب، پھر سورہ یاسین شریف پڑھنے سے اور وہاں جا کے پڑھنے سے بخشش کی نوید، یہ خود ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ و دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اپنے مردوں کو نیکوں کے پہلو میں دفن کرو، یعنی جہاں صالحین اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہیں، اور تمہارا کوئی عزیز، کوئی قریبی، کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اسے نیکوں کے پہلو میں یعنی اس کے قرب میں دفن کرو۔ یہ حدیث پاک بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیکوں کی قبروں کی برکات ہیں، اگر ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ترغیب نہ دیتے۔ سرکار کا یوں فرمانا اسی بات کی دلیل ہے کہ نیک صالحین، پارسا، متقین، اس کے پیارے جو ہوتے ہیں، ان کی قبریں چونکہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں تو ان کی برکات قرب میں رہنے والوں کو بھی نصیب ہوتی ہیں۔ مزارات اولیاء پر حاضر کیسے ہونا چاہیے، گزشتہ برس بھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری پہچان کے لیے ایک عرف ہے اور جسے بریلوی کہا جاتا ہے، اور لفظ بریلوی کے ساتھ قبر پرستی کو، شرک پرستی کو اور بہت ساری چیزوں کو جوڑا جاتا ہے۔ دیکھیے حقیقت کیا ہے، یہ چند لمحوں میں گزارش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری اس گفتگو کا مقصد نہ کو مناظرہ، نہ کو مجادلہ، نہ کو مباحثہ ہے، صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو اصلاح کی طرف اور خیر کی طرف راغب کرنا مراد ہے۔ مزارات اولیاء کی حاضری، ہمارے اکابرین میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہاں حاضر ہونا جو ہے وہ فرض یا واجب ہے۔ یہ ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اس بات کو بیان نہیں کیا کہ وہ فرض یا واجب ہے۔ ہاں، ایک مزار شریف ہے، اور وہ مزار ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ سرکار خود فرماتے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے ہماری قبر انور منور کی زیارت کی اس پر ہماری شفاعت واجب ہو گئی۔ امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو شفاء السقام کے اندر جمع کیا، فرمایا جو حج کے لیے آیا اور ہماری زیارت کو نہ آیا اس نے ہم پر جفا کی۔ اس کے بعد حاضری اولیاء کرام صالحین کے مزارات پر جو ہے، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ باوضو حاضر ہو اور سر کو ڈھانپ کر، اور اس اللہ تعالیٰ کے ولی کے قدموں کی طرف سے حاضر ہو، اور قدموں میں حاضری، قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر ان کی خدمت میں سلام پیش کرے۔ سلام پیش کرنے کے بعد پھر ان کے چہرے کی طرف آ جائے کہ قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو اور اس اللہ کے ولی کے چہرے کی طرف ہو جائے، اور کم از کم 2-2.5 ہاتھ، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے 1 گز یا 1.5 سے 2 گز فاصلے پر کھڑا ہو، اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے جو بھی ذکر اذکار آسانی سے میسر ہو
وہ پڑھے، کلمہ شریف، استغفار، درود پاک، سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ و دیگر اذکار، اور اس کے بعد وہ تمام ذکر اذکار جو ہیں ان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا جائے، اللہ کی جناب میں عرض کیا جائے کہ جو کلام پڑھا اس کا ثواب دیا ہے وہ صاحب مزار کو ہم تحفتاً پیش کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، جو بھی اپنی نیک جائز تمنائیں ہیں وہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جائے۔ اچھا، اسی طرح اگر وقت مکروہ نہ ہو تو مزار کے قرب میں اکثر ہمارے یہاں الحمدللہ مساجد ہوتی ہیں، تو مساجد میں 2 رکعت نفل ادا کر لیے جائیں توبہ کی نیت سے، کیونکہ نیکوں کے قرب میں توبہ قبول ہوتی ہے اور یہ توبہ کی قبولیت کے لیے بہتر مقامات ہوتے ہیں، نوافل پڑھ لیے جائیں۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ مزارات اولیاء پر صدقات و خیرات کا سلسلہ جو ہے کیا جائے، البتہ صدقات و خیرات جو ہے اس کی تقسیم کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ رسموں میں سے ایک غلط طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے، جیسے چھوارے ہوتے ہیں، مکھانے ہوتے ہیں، ٹافیاں ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزوں کو مٹھی بھر کر پھینکا جاتا ہے، کسی کے وہ لگ جاتی ہے، فرش پر آتی ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، جس سے دھکم پیل ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ گر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ رزق کی بے ادبی ہے، سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ فتاوی شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ رزق کا تو ویسے احترام کرنا چاہیے، پھر وہ رزق جس پہ کلام الہی پڑھا جائے اور اصالِ ثواب کی غرض سے وہ کسی اللہ کے ولی سے منسوب ہو جائے تو پھر تو اس کا ڈبل ادب بنتا ہے، تو اس کو زمین پر نہیں پھینکنا چاہیے، اور اسی طرح اس کو لٹانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے ہاتھوں میں لوگوں کے تقسیم کیا جائے۔ اور لین دین کے معاملے میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز کسی سے لینا ہے تو لو اور دائیں ہاتھ ہی سے دو، کہ شیطان یہ کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ لہذا تبرک ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز بانٹنی ہو تو ایک تو گلگپاڑے سے اور اس قسم کے ہجوم سے اجتناب کیا جائے کہ جس سے مزار کی بے ادبی ہوتی ہو۔ ایک وہی ہے کہ رزق زمین پہ پھینکا گیا، یہ درست نہیں۔ دوسرا پہ دھکم پیل ہے، کسی کے اوپر گرنا، چھینا جھپٹی، پھر اس میں تلخ کلامی، اور بعض اوقات تو بات لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ مرقد شریف جو بھی اللہ کے ولی کا مزار ہے بالکل اس کے قریب سے قریب تر ہی چیز کو تقسیم کیا جائے، کچھ فاصلے پر کہ جہاں اس قسم کے معاملات پیش نہ آئیں۔ اچھا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد مزار شریف پر حاضری کے وقت چوکھٹ کو چومنا یا مزار شریف کو چومنا، اس میں ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ مزار شریف چومنے میں 2 چیزیں ہیں، ایک بندے کی محبت ہے اور دوسری چیز ادب ہے۔ محبت تو یہی کہتی ہے کہ لپٹ جائیں، چمٹ جائیں، ادب یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور ہونٹ اس قابل نہیں، اور ہمارے اکابرین یہی فرماتے تھے کہ زیادہ بہتر ادب ہی ہے کہ فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا جائے، فاتحہ پڑھی جائے۔ البتہ جو دہلیز ہوتی ہے مزار شریف میں انٹر ہوتے وقت چوکھٹ، اس کو بوسہ دینا جو ہے وہ جائز ہے، یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ بری رسموں میں سے ایک رسم یہ ہے، وہ ہے کہ مزار کا طواف کرنا۔ مختلف جہالا کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ملتی رہتی ہیں کہ لوگ مزار کا طواف کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایسا کر کون رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو علماء نظر نہیں آئیں گے، مشائخ ہوں گے، تو مشائخ میں آپ کو وہ جو صاحب علم ہیں وہ انشاءاللہ ایسی حرکات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ علم دین حاصل کرنا افضل من العبادہ، عبادت سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی فتویٰ دیا ہے، اور وہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا، کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی مزار کا، مقبرے کا، چلہ گاہ کا، کسی بزرگ کا طواف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہماری شریعت نے طواف صرف بیت اللہ ہی کا مقرر فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ درست نہیں، ایسا کوئی کر رہا ہے تو اسے بریلویت سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ کیوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے
اہل سنت کو بریلوی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس پہ تفصیلی فتویٰ اور پورے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا، لہٰذا مزارات کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اگلی حرکت، اور وہ نہایت ہی قبیح ہے، مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور یقیناً ایسے مناظر تصاویر اور ویڈیوز میں سامنے آتے ہیں، یہاں بھی وہی جہالت ہے، وہی لا علمی ہے، وہی دیکھا دیکھی کا ماحول ہے، وہ ہے کسی مزار کو سجدہ کرنا۔ دیکھیں سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ، جس میں انہوں نے 3 قرآنی آیات، 40 احادیث مبارکہ اور 300 سے زیادہ نصوص ائمہ فقہ اور متکلمین اور مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ سجدہ 2 قسم کا ہے، ایک عبادت کا اور ایک تعظیم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، قرآن نے بیان کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت سرکار یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، یہ بھی تعظیم و احترام کا سجدہ تھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں سجدہ کیا کہ یہ اپنی والدہ کے بطن انور میں تھے اور وہ اپنی والدہ کے، یہ بھی روایات میں موجود ہے، یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ عبادت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا، معبود سمجھ کر سجدہ کرنا یہ کبھی بھی کسی بھی نبی کی شریعت میں ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود جان کر، مسجود جان کر، لائق عبادت جان کر اس کو سجدہ کیا جائے۔ البتہ تعظیماً سجدہ یہ پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا۔ پھر وہی حدیث اعلیٰ حضرت اس کتاب میں لے کر آئے، جیسا کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے اونٹ بپھر گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باغ میں تشریف لائے تو وہ بپھرے ہوئے اونٹ بھاگ کر آئے اور دونوں نے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں سجدہ کیا، تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اونٹوں کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر بالوں سے مالک کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر پھر حضور کے مریدوں کی وہ کامل جماعت یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ اے جان جاں، اتنے احسانات و کرم آپ کے جانوروں پر نہیں ہیں جتنے ہم انسانوں پر ہیں، تو یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ تو رسول اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی بڑی توجہ سے سن لیں۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہم اللہ کریم کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک تو اس سے جانوروں کا معاملہ حضور کے ساتھ کیسا تعظیم والا یہ ثابت ہوا، دوسرا صحابہ کرام علیہ رضوان کے حسن عقیدت کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ کسی صورت بھی حضور کو اپنے جیسا یا اپنے برابر نہیں مانتے تھے، وہ تو حضور کو سجدے کرنے کی تمنا رکھتے تھے، اور سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز یہی اس سے ثابت ہوئی کہ اس سے سرکار نے منع کر دیا۔ لہٰذا اصول شرع اب یہ ہے کہ عبادت والا سجدہ تو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو جائز نہ تھا اللہ تعالیٰ کے سوا، تعظیماً پچھلی امتوں میں جائز تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، لہٰذا اب یہ حرام ہے۔ کوئی عبادت سمجھ کر کرے گا تو یہ کفر ہے، اور کوئی تعظیماً کرے تو یہ فعل حرام ہے، کیونکہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، ایک تو اس میں دیکھا دیکھی زیادہ ہوتی ہے، بعض جگہ پر یہ مشاہدہ ہے کہ جہالا قسم کے اور بالکل ان پڑھ اور اجڑ قسم کے مجاور وہ ان حرکتوں کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اور یہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پر کفر اور شرک کا خیال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جاہل سے جاہل کو بھی پوچھیں گے کہ تم مزار کو سجدہ خدا سمجھ کے کر رہے ہو، معبود سمجھ کر، تو نہیں جی میں تو ادب میں کر رہا ہوں۔ تو لہذا مسلمان کے بارے میں اس گمان تک نہیں جانا چاہیے کہ اسے کافر اور مشرک قرار دے دیا جائے۔ البتہ یہ اپنی جگہ بات درست اور حق ہے کہ جو کسی بھی مزار اور چلہ گاہ کو سجدہ کرے وہ حرام فعل کا ارتکاب کر رہا ہے۔
اس کی اصلاح چاہیے اور اس کو اپنے فعل پہ توبہ بھی چاہیے اور آئندہ اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ تو دو باتیں یہ موجودہ جو ابھی ہم نے آپ سے بات کی، اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک کہ طواف کسی مزار کا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا سجدہ کسی مزار کو نہیں ہوگا، طواف صرف کعبۃ اللہ کا اور سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ رسموں میں سے ایک بڑی ہی عجیب اور بڑی ہی تکلیف دہ اور قبیح قسم کی بات یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ ہمارے ہی معاشرے کی، مسلمان معاشرے کی بیٹیاں، بہنیں، بہویں اور مائیں ہیں جو میلے جمیلوں اور عرسوں میں مردوں کے شانہ بشانہ، بلکہ بعض جگہ تو مردوں سے بھی 2 قدم آگے ان اعمال میں اور ان کاموں میں حصہ لیتی ہیں۔ آپ نے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سرکار بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر رفیع 3 رمضان کے حوالے سے سنا، 2 نشستیں تھیں ہماری۔ کل آپ نے ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک سنا۔ انشاءاللہ 17 رمضان کو آپ ام المومنین سرکار سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ ہمارے سرکار کی شہزادیاں، ہمارے آقا علیہ السلام کی ازواج پاک و جملہ صحابیات، اولیات، صالحات، جتنی بھی پاک باز پاک تینت بیبیاں گزری ہیں، آپ ان کی ہسٹریوں کو پڑھیں۔ یہ باپردہ خواتین تھیں، کیونکہ ان کو باپردہ رہنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ تو ہماری یہ جو مسلمان مائیں بہنیں، ایک تو بے پردہ، دوسرا گھر سے اتنا لمبا سفر، تیسرا غیر مردوں کے ساتھ اختلاط، اور چوتھا یہ ہے کہ پھر وہ اس انداز پہ مزارات پہ جانا، اور اس سے بھی بڑی جو بے حسی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دھمال ڈالنی جناب، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالنا، اور یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ والیوں کو وجد چڑھ گیا۔ یہ ساری بے حیائی کی باتیں ہیں، ان کا اولیاء کرام کی تعلیمات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس بھی ولی کی آستانے پر آپ حاضری دیتے ہیں، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو داتا صاحب کی تعلیمات کے لیے آپ کو کوئی خوابوں کی دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب موجود ہے۔ آپ حضور بابا صاحب کی دربار پہ حاضری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی فیس بک کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشائخ چشت کی تعلیمات ان کے ملفوظات کی کتابوں سے عیاں ہیں کہ ان کے اپنے معمولات کیا تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عثمان المعروف شہباز قلندر عثمان مروندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کتابوں کے اندر بھرپور طریقے سے موجود ہے، اور ہم بھی الحمدللہ ان کی سیرت پر گزشتہ برس مکمل گفتگو کر چکے ہیں، وہ یوٹیوب پر بھی ہوگی، اسی پیج پر بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو لہٰذا زائر کو، حاضر ہونے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے ولی کو میں مشکل کشا سمجھ کر یا ان سے برکت پانے کے لیے یا وہاں دعا کی قبولیت کے لیے جا رہا ہوں، اس اللہ کے ولی کے زندگی بھر اپنے معمولات کیا تھے؟ کیا وہ عورتوں کو اکٹھا کر کے یہ کہتے تھے کہ تم یہاں رقص کرو، وجد میں آ جاؤ اور دمالے ڈالو؟ ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اولیاء کرام کی مبارک ذاتوں سے ایسے اعمال کا صدور ہو۔ لہٰذا یہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں تو برکت پانے جا رہے ہیں، فیض پانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے قرب میں دعا قبول ہو جائے، یا کوئی منت مانگنے جا رہے ہیں، اور کر وہ رہے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف، ان کے طریقے کے خلاف اور ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو پھر خود کہیے کہ فیض کیسے پائیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے پیر بھائی نے بیان کیا، اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی نے، کہ ایک ہندو حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے باہر، وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہ گرمی میں پتھروں پہ لیٹا ہوا اور خواجہ غریب نواز کے روضہ شریف کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے پاؤں میں، اس کے پورے وجود میں جگہ 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 آبلے پڑے ہوئے تھے، چھالے تھے۔ تو وہ پوربی زبان میں خواجہ صاحب کی درگاہ شریف کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا، خواجہ بہت اگن لگی ہے، یعنی خواجہ میں جھلس رہا ہوں، ان چھالوں کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو کہا دوسرے یا تیسرے روز اس کو دیکھا تو اس کا جسم بالکل صاف ہو گیا۔
یہ بات اعلیٰ حضرت نے اس ضمن میں بیان کی کہ مزارات اولیاء پر جو اب برائیاں ہوتی ہیں ان سے اللہ والے ناراض ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو پہلے فٹافٹ فیض ملتا تھا اور حاضریوں سے دعائیں قبول ہوتی تھی وہ اب نہیں۔ وجہ کہ لوگ زائرین حاضر ہونے والے حرکتیں وہ کر رہے ہیں جو اللہ والوں کے مزاج اور طبع کے خلاف ہے، تو اس لیے کچھ چاہیے تو ویسے ہو کر جائیں جیسے اللہ والے خود تھے اور جس چیز کی وہ دوسروں کو تعلیمات دیتے تھے۔ اس لیے یہ عورتوں کا میلوں میں جانا، عرسوں میں جانا، وہ بھی بڑے بڑے عرسوں کے اندر جہاں مردوں عورتوں کی بھیڑ اور بھگدڑ ہے، اور وہ بھی بے پردہ، اور پھر اس سے بڑی طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ وہاں جناب کہنا کہ رقص کرنا ہے، دمال ڈالنی ہے۔ یہ دمال کوئی اجر و ثواب والا کام نہیں ہے، یہ دمال کوئی برکات کے حصول کا ذریعہ نہیں۔ ہاں اللہ والوں کو وجد ہوتا تھا، لیکن وجد یہ خود اپنے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا، یہ بندہ خود بے حال ہوتا ہے، اور جب وہ بے حال ہوتا ہے تو اس حال کو تو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہاں گانے والیاں اور گانے والے، ناچنے والیاں اور ناچنے والے، یہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جھمکٹا کر کے بیٹھے ہیں، ان کا تو کام دھندا ہے، وہ اپنا کام دھندا چلا رہے ہیں، لیکن یہ بیچارے زائرین اللہ رسول کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے گھر یعنی ان کے مزارات کے آداب کو بھی پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اللہ والوں کے مزار کے آداب کے خلاف ہیں، شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں، یہ کام برکت کے نہیں ہیں، بلکہ یہ کام ان کو ناراض کر کے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے کام ہے۔ کسی کو ذکر اللہ کرتے کرتے وجد آ جائے تو یہ اس کی اپنی کیفیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب مزارات پہ چادر چڑھانا، امام عبد الغنی نابلسی حنفی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مزارات اولیاء پہ چادر چڑھاتے ہیں یہ دراصل اللہ کریم کے ولی کی روح کی تعظیم کے لیے ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، یہ تفصیلات آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا قادری جو 14ویں صدی کے مجدد، 150 علوم میں ماہر، 1000 کے قریب کتابوں کے رائٹر، اور جن کی وجہ سے ہم اہل سنت کو بریلوی کہا جاتا ہے، آپ ان کا فتاویٰ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے یہ باتیں معلوم ہوں گی۔ مزار شریف پہ چادر چڑھانا فرض اور واجب نہیں ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانگی اور پھر وہ اس مزار پہ حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہلے سے 1 یا 2 چادریں اس تربت شریف، اس مرقد مبارک پر موجود ہیں، تو فرما اب جتنے پیسوں کی چادر آنی ہے وہ اتنے پیسے مزار اور اس کے قرب و جوار میں جو فقراء اور مساکین ہیں، وہ چادر کے پیسے ان فقراء اور مساکین میں اس اللہ تعالیٰ کے ولی کے ایصال ثواب کی نیت سے تقسیم کر دے۔ جو اس نے منت مانگی تھی چادر چڑھانے کی، وہ یہ عمل کرنے سے منت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ چادر کی منت کی جگہ پر اس چادر کی رقم وہاں کے غرباء اور فقراء میں بانٹی جا سکتی ہے، اور خصوصاً اس حال میں کہ پہلے سے اس مزار پہ 1 یا 2 چادریں موجود ہوں۔ آگے بڑھیے، رسومات میں سے ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مزارات پر دھاگے بندھے ہوتے ہیں، تالے لگے ہوتے ہیں، پھر بعض جگہ پر ایسا ہے کہ مختلف قسم کے کھلونے، مختلف قسم کی اشیاء، کہیں درختوں کا چڑھاوا ہے، کوئی وہ لکڑی کے بنا کے، مٹی کے بنا کے، کہیں جانوروں کا ہے۔ اچھا، بعض جگہ پر تو یہ بات سونے چاندی میں بھی ہے کہ یہ چیز سونے کی چڑھائی جائے گی اور یہ چیز چاندی کی چڑھائی جائے گی۔ دیکھیے، منت جو ہوتی ہے ایک ہے شرعی اور ایک ہے عرفی۔ یہ جو عرفی منتیں ہمارے ہاں مانی جاتی ہیں، ایک تو منت جائز مانگنی چاہیے۔ جائز منت کیا ہے؟ آپ نوافل کی منت مانگے، روزوں کی منت مانگے، اور اس پر بھی کم و بیش ہماری 2 نشستیں گزشتہ برس ہوئی ہیں منت کے بارے میں، اور مجھے صحیح طرح تو یاد نہیں، امید کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل پر بھی ہماری وہ نشستیں آ چکی ہوئی، نہیں ہوئی تو انشاءاللہ
ایک دو دن میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر آ جائیں۔ منت کے احکام پر ہم تفصیلی گفتگو گزشتہ برس کر چکے۔ تو جائز منت نفلوں کی، روزے کی، تلاوت قرآن کی، خیر خیرات کی، ذکر و اذکار کی، یہ منت مانگی جائے۔ ناجائز منت کا مانگنا بھی گناہ اور اس کو پورا کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ سارے مسئلے ہم پہلے تفصیل سے ذکر کر چکے۔ اب دھاگے باندھنے سے، تالے باندھنے سے، ٹلیاں باندھنے سے، کپڑے باندھنے سے، یہ ذہن کے اندر آ جانا کہ دھاگا باندھیں گے تو بزرگ پکے ہو جائیں گے اور پھر کام ہمارا ہوگا، تالا وہاں لگا کے آئیں گے تو بابا جی جلدی اس پہ، یہ عجیب احمقانہ سوچیں اور عجیب قسم کی بے راہ روی کی باتیں ہیں۔ تالوں اور دھاگوں سے اللہ والوں کو کیا تعلق ہے؟ اس کا بہترین طریقہ عرض کر چکے کہ قدموں کی طرف سے حاضر ہوں، فاتحہ پڑھیں، نفل پڑھیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، ڈائریکٹ ان کی خدمت میں عرض کریں کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ جنت کے باغات میں سے ہیں، کہ وہ ہم پہ نگاہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ تو یہ باقی جو اس قسم کی چیزیں ہیں، وہاں دھاگے باندھیں گے، یہ تالے یا ٹلیاں یا مختلف قسم کے پنگھوڑے، گڈیاں، گڈے، برتن وغیرہ 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 وغیرہ، دراصل بہت سارے لوگ ہماری سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ بہت سارے لوگوں کا یوں کاروبار بھی چلا ہوتا ہے کہ یہ کر دیں گے، یہ چڑھا دیں، یہ چڑھا دیں، وہ چڑھا دیں۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کا یہ ہماری سائیکی سے کھیل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دھاگے، تالے، گڈے، گڈی یا کسی پنگوڑے درخت سے کوئی اللہ والا راضی ہوتا ہے تو بھئی آپ اس کے لیے پھر واقف ہی نہیں ہیں کہ اللہ والے راضی کس چیز سے ہوتے ہیں، اللہ والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، بڑے چوٹی کے ولی ہیں، تو بادشاہ بھی ان کا عقیدت مند تھا، تو اس نے اپنا معالج خاص جو اس کا پرسنل ڈاکٹر تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے حضرت ذوالنون پر وہ لگا دیا کہ حضرت ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب اس نے اپنے پوری جو طب تھی وہ کھنگال ڈالی اور نسخے استعمال کرائے، لیکن حضرت ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب اسے اپنی نوکری خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو اس نے حضرت ذوالنون سے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے وجود کے فلاں گوشت کے حصے کو کاٹ کر آپ کو کھلا دیا جائے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں وہ جسم کا حصہ بھی کاٹ کے آپ کو کھلا دوں۔ حضرت ذوالنون رحمہ اللہ نے مسکرا کے فرمایا تم تو بہت مشکل کی باتیں کر رہے ہو، میں تو اس سے کم میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، دامن اسلام میں آ جاؤ، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کرسچین نے کلمہ پڑھا اور حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، فرما لو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ مزاج ہے اللہ والوں کا، یہ داغے اور گڈیوں پٹولوں سے کوئی اللہ والے راضی نہیں ہوتے، یہ ہمارے خیالات، اپنے تصورات، پھر دیکھا دیکھی بات آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا فاتحہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، خیرات کریں، لنگر تقسیم کریں، مزار پہ چادر چڑھائیں، کچھ پھول وہاں پر پیش کر دیں، عطر کی ضرورت ہو وہ وہاں پہ لگائیں، اور بس باقی جتنے بھی امور ہیں یہ عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات ہیں جو اللہ والوں کی تعلیمات اور ان کا کوئی خاص فیض پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جس طرح وہاں دھاگے باندھ کر آتے ہیں، اب وہاں ایک اور کام پھر شروع ہو جاتا ہے، مزاروں سے دھاگے لا کر اس کو کلائیوں پر باندھنا یا پاؤں پر باندھنا، یا وہاں بازاروں میں بکنے والے کڑے چھلے وہ پہننا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے ایک صاحب کے لوہے کی انگوٹھی پہنی دیکھی تو فرمایا جنمیوں کے زیور کی بو آ رہی ہے، تو لہذا لوہا پہننے سے تو منع کیا گیا۔ اب یہ لوہے کے کڑے ہاتھ میں، اور یہ اسے کوئی قلندری، کوئی درویشی، کوئی فقیری، کوئی اللہ والا ہونا، یہ بھی محض ہمارے وہم اور اپنے خیال ہیں۔ ہاں بعض لوگوں کو مرد ہوتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا مزاج تھوڑا زنانی وضع کا ہوتا ہے اور ان کو اس قسم کے زیورات کا شوق ہوتا ہے، اب وہ اس کو اگر فقیری سے جوڑ دیں گے تو رنگ چوکھا چھڑ جائے گا، اس لیے وہ ہاتھوں میں کڑے، پاؤں میں کڑے، ہاتھوں میں بڑی بڑی یہ انگوٹھی۔ بھائی صاحب وہی بات ہے، وہ اللہ والے کرتے کیا تھے؟ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ ان کی روز کے معمولات کو پڑھیں، وہ کیا کرتے تھے؟ 17 اسباق مدرسے میں غوث اعظم طلباء کو پڑھاتے تھے، زور کے بعد تجوید پڑھاتے تھے، مسجد میں امامت فرماتے تھے، جمعہ والے دن خطاب ارشاد فرماتے تھے،
دارالفتاء تھا جہاں لوگوں کے آئے ہوئے سوالات کے بطور مفتی جواب ارشاد فرماتے تھے۔ پھر بزم 3 پروگرام ہفتہ وار ہوتے تھے، جس میں بڑے پروگرام میں 60 سے 70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس میں تبلیغ ہوتی تھی، نصیحت ہوتی تھی، توبہ کا درس ہوتا تھا، عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کیا جاتا تھا۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں آستانوں میں پیڑھی در پیڑھی جو اب سجادے ہیں، صاحبزادگان ہیں، اور اکثر تو یہ ہوا کہ پیروں نے اپنے صاحبزادوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ان کو شفٹ کر دیا کالج و یونیورسٹیوں میں۔ اندازہ کریں کہ جن مریدوں کے چندے پہ سب کچھ چلتا ہے، ان مریدوں کے چندے سے آگے بڑھ کر انہیں دین نہیں پڑھایا بلکہ انہیں چلا دیا۔ اب کئی مزارات پر تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحبزادگان جو ہیں وہ سالانہ وصولی کے لیے تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں میں موج کرتے ہیں، کتے رکھے ہیں، گھوڑے رکھے ہیں، اور ان کے سٹائل جو ہیں وہ کسی بھی معذرت کے ساتھ تلخ بات ہے، فنکارانہ انداز سے کم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں پیری کے لیے کوئی کام مشکل بھی نہیں ہے، صاحبزادہ ہونا بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اب وہ آئیں گے اور اس دن تھوڑی سی ٹوپی، اور وہ بھی مریدوں کو تھوڑا ہاتھ، کہ تھوڑے مرید غریب ہوتے ہیں اور ان کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں، چوما چاٹی کرتے ہیں، اور حضرت نفیس الطبع ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور بس پھر جناب وہ میلہ اپنے بزرگوں کا لگا ہے، اور 2-3 دن میں اپنا مال جمع کیا، مرید خوش کہ ہم چوما چاٹی کر آئے، اور وہ خوش کہ چلو سال بعد کو مہینے 2 مہینے کا خوب خرچ بن گیا۔ اس اندھیر نگری میں مرید و پیر چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ کار چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو لہٰذا بہت سارے بیچارے اب صاحبزادگان جو ہیں، اب بابا صاحب تھے، داتا صاحب تھے، غوث پاک تھے، غریب نواز تھے، سلطان باؤ، سب ولیوں کی ہسٹری پڑھ لیں، جو آ رہا ہے اسے واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے، اسے کچھ سکھایا جا رہا ہے، کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کی جا رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری تفصیلات بتانے سے آپ کو معلوم ہوگا، سب جانتے ہیں جو ہوتا ہے۔ تو ہم واپس پلٹتے ہیں اس عنوان کی طرف کہ دھاگا لے آؤ اور کلائی پہ باندھ لو، کڑا پہن لو۔ تو بھائی صاحب، کڑوں اور دھاگوں سے کوئی تقدیریں نہیں بدلتی، یہ آپ کا شوق ہے، آپ کا ذوق رنگین ہے، تو آپ ذوق کی رنگینی کو اللہ والوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ اللہ والوں نے کتنے کڑے پہنے ہوئے تھے، ان صاحبان مزار کی ہسٹری میں نکالیں، وہ کون سے دربار سے دھاگا لا کے باندھتے تھے۔ دھاگوں سے اور کڑوں سے کوئی تقدیریں نہیں بدلتی، اللہ والوں کی تعلیمات اور ان کی نگاہ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک پھر خوب بازار چلا ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ مزارات کے قرب و جوار میں جو دکانیں ہیں وہاں نگ فروخت ہوتے ہیں۔ اب نگوں کے بارے میں ایک الگ دنیا چل پڑتی ہے، یہ پہن لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پہن لو تو روزی میں برکت ہوگی، یہ پہن لو تو برون ملک چلے جاؤ گے، یہ کر لو تو وہ۔ بھائی پتھروں اور نگینوں سے کیا، بہت زیادہ پلاسٹک کے ہیں، بہت زیادہ شیشے کے ہیں۔ اور پھر وہ بیچارے، میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو بیچنے والے ہیں اتنے سارے ناگ رکھ کے بیٹھے، ان کا تو کچھ نہیں ہوا، یہ تو وہیں کے وہیں دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ انگوٹھی پہن کر جناب کیسے بادشاہ سلامت بن جائیں گے؟ تو یہ بھی محض دلوں کے ہیر پھیر ہیں اور سوچوں کی آوارہ منشی ہے، وگرنہ نگینوں سے اور دھاگوں سے اور کڑوں سے اور ان چیزوں سے کوئی تقدیریں نہیں بدلتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، نگینوں سے تقدیر نہیں بدلتی، مدینے میں تقدیر بدل جاتی ہے جب شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک ہوتی ہے۔ آج تک اتنی ہی گفتگو، کل اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل مزید اس میں پیری مریدی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے، ہمارا مقصود صرف اپنے بھائیوں کی اصلاح ہے کہ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، اور وہ کریں جو اللہ والے چاہتے ہیں، وہ کریں جو ان کو پسند ہے، تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ مالک کریم فضل فرمائے۔ نور آصف صاحب